مدرسہ امت الحسیب للبنات کی جانب سے اسلامک ایگزیبیشن کا اہتمام۔ بنت مقبول مشرب ناظرہ کی طالبہ ہوں اور میں جماعت جوہرم پڑھتی ہوں۔ میرے پروجیکٹ کا عنوان ہے ارکان اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ جس طرح اسی بھی عمارت کو قائم کرنے کے لیے بنیادوں اور ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے ہی اسلام کی ستون ہے جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ دین اسلام کی تکمیل ان 5 چیزوں سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی نہ ہوتی ہے تو دین کی عمارت نامکمل رہے گی، اور اگر کوئی ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے تو وہ کافر کہلائے گا، اور اگر کوئی سستی اور کاہلی سے چھوڑ دے تو سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ میں ہوں شہیدہ جابر بنت محمد شاہ نواز، میں شعبہ ناظرہ کی طالبہ ہوں، میں جماعت جوہرم میں پڑھتی ہوں۔ میرے پروجیکٹ کا عنوان ہے ارکان اسلام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر شرہ۔ ایمان قلب باطل کی یقینی حالات کا نام ہے جو دنیا کی محبت سے خالی اور اللہ کی محبت سے معروف ہو۔ ایمان سے مراد سچے دل سے انسان باتوں کو تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 3 آسمان کی رحمتوں پر ایمان لانا، نمبر 4 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، نمبر 6 آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اسی کو ایمان فصل کہتے ہیں۔ جدم ہوا اور السلام علیکم۔ میں شعبہ خیبر کی طالبہ ہوں۔ میرا پروجیکٹ کا نام ہے آسمانی کتاب۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ترجمہ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے۔ میں شعبہ ہندی کی طالبہ ہوں اور جماعت پنجم میں پڑھتی ہوں۔ میرے پروجیکٹ کا عنوان ہے انبیاء اکرام کے معجزات۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ نئی نشانیاں بتائی جو عام لوگوں کے بس میں نہیں، جو ان کے نبی ہونے کا ثبوت دلاتی ہے۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور پتھر پر اس لاٹھی کو مارا تو چشمے ظاہر ہوئے، سمندر میں اس لاٹھی کو مارتے تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی قیامت تک اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 نبیوں کے ذریعے ظاہر ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے اللہ تعالیٰ میں اللہ کی تکمیل پوری ہوتی ہے، جیسا کہ انسان کن کی بیٹی میرا میں شعبہ ناظرہ کی طالبہ حکامت سے دور رہتے ہیں، ان کے بچے ان سے یہی سیکھتے ہیں۔ دینی گھرانے میں خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دیتی ہے، جبکہ دین سے دور رہنے والی خواتین نہ تو خود پردہ کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں سے پردہ کرواتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجیہ سلطانہ بنت محمد جیلانی شعبہ ہندی کی طالبہ ہوں اور جماعت پنجم میں پڑھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اسلام میں پردے کی بہت اہمیت ہے۔ پردے والی اور بے پردے والی خاتون میں بہت فرق ہے۔ وہ یہ ہے با پردہ خاتون اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، جبکہ بے پردہ خاتون اللہ سے بہت دور ہوتی ہے۔ با پردہ خاتون کو نیکیاں حاصل ہوتی ہے، جبکہ بے پردہ خاتون اپنے لیے گناہ جمع کرتی ہے۔ با پردہ خاتون اپنی عفت
و عظمت کے ذریعے سے تحفظ میں ہوتی ہے، جبکہ بے پردہ خاتون غیر محفوظ ہوتی ہے۔ باپردہ مثال سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی راستے میں باپردہ خاتون اور ایک بے پردہ خاتون گزرے تو لوگ بے پردہ خاتون کو ہی چھیڑیں گے، اس پر غلط نگاہیں ڈالیں گے۔ اس سے پتہ چلے کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کر اسے محفوظ کر دیا ہے۔ اس طرح قیمتی چیزیں، ہیرے موتی، سونا چھپایا جاتا ہے۔ میرا نام فرحت ترنم شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا۔ میرا قاعدے کی تعلیم دیکھنے کو غالب نہ لگے، نمبر 3 دھائیں نمبر 4 بسم اللہ نمبر 5 کھانے کے بعد دعا پڑھے، کھانا کھانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زینب بیگم بنت احمد حسن، میں شعبہ ناظرہ کی طالبہ ہوں اور جماعت چاروں میں پڑھتی ہوں۔ میرے پروجیکٹ کا عنوان ہے طب نبوی۔ قال اللہ تعالیٰ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں شکی بیماری جسے اللہ نے بڑھا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں سے خود اپنی بیماریوں کا علاج فرمایا یا دوسرے کسی شخص کو نقصہ تجویز فرمایا سے لوگوں کو مکمل فائدہ ہوا۔ ایسی بہت سی چیزیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کا جو کھا لیا اس کو اس دن ظاہر اور جادو رسا نہیں پہنچا سکتا۔ آب زمزم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی روئے زمین پر سب سے بہترین پانی ہے، اس میں غذائیت بھی ہے اور شفا بھی۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ سے بلند کھینچانے تو سفر استاد کرات۔ میں تنزیلہ بیگم بنت عبدالرشید جو کہ مسایہ مکتب کی طالبہ ہوں۔ میرے پروجیکٹ کا عنوان ہے شرعی نکاح اور غیر شرعی نکاح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبْذِرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اپنا مال ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرو، بے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور خلاف شرع میں ایک پیسہ بھی صرف کرنا اسراف میں داخل ہے۔ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں جو حرام ہے۔ شرعی نکاح اس نکاح کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو، جبکہ غیر شرعی نکاح اس نکاح کو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ شرعی نکاح فضول خرچی سے پاک ہوتا ہے، جبکہ غیر شرعی نکاح میں فضول خرچی اور مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ شرعی نکاح سنت اور صحابہ کے طریقے پر ہوتا ہے، جبکہ غیر شرعی نکاح غیر قوموں کی مشابہت پر ہوتا ہے۔ شرعی نکاح جہیز جیسی لعنت سے پاک ہوتا ہے، جبکہ غیر شرعی نکاح میں مال دولت گھوڑا گاڑی مصرفین بیجا فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو قبول پسند نہیں کرتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ کہنا ہے مجھ کو قوموں میں استاد بناتا ہے۔ بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ام کلثوم بنت عبدالرب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اپنا مال ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرو۔ شرعی نکاح اس نکاح کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو، جبکہ غیر شرعی نکاح اس نکاح کو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ شرعی نکاح فضول لباس سے پاک ہوتا ہے، جبکہ غیر شرعی نکاح چندرائن کے بعد چندرائن ہندوستان کا تیسرا قومی مشن ہے۔ یہ ایک پرجش مشن ہے جس کا مقصد میں عفیر عالم بنت عبدالخالق شعبہ حفظ کی طالبہ ہوں اور جماعت پنجم میں پڑھتی ہوں۔ میرے پروجیکٹ کا عنوان ہے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا گیا کہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں۔ پھر انہیں بتایا نمبر 1 دھواں کا نکلنا، نمبر 2 دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 3 یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا، نمبر 4